اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا پہلے تو ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور دوسرا ہوگا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک واو نظر آ رہا ہے اور واو کے بعد فعل ہے، لہٰذا پہلے حصے کے ہم دو حصے کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کا پہلا حصہ ہوگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور دوسرا ہوگا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے کے پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، لام حرف ہے، قد حرف ہے، حرف تحقیق ہے، اور قد سے پہلے جو لام لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ لام قسم کے لیے ہوتا ہے۔ خلقنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، خا لام قاف حروف مادہ، خلق یخلق باب نصر ینصر تخلیق کرنا، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا۔ الانسان منصوب اسم استعمال ہوا ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور واحد ہے، لیکن الف لام کی وجہ سے ہم اسے جمع کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ ایک حرف ہے۔ نعلم فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ، باب سین علم یعلم علما جاننا۔ ماں جو ہے یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو اس کو اس میں موصول کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ توسوسو یہ رباعی کا فعل ہے، واو سین اس کے حروف مادہ ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رباعی کے جو ابواب ہیں ان میں ایک رباعی مجرد کا باب ہے اور 3 رباعی مزید فی کے باب ہیں۔ تو رباعی مجرد کا جو باب ہے جو فعللہ کہلاتا ہے، یعنی اس کے ماضی کے نام سے ہی وہ جانا پہچانا جاتا ہے، ورنہ اس باب کا نام ہے فعللۃن، اسے ماضی بنتا ہے فعلل یفعللو۔ تو واو سین کو ڈالیں گے اس باب میں تو بنے گا جی وسوسہ یوسوسو، اور مصدر بنے گا وسوستن، یا اس کا دوسرا مصدر بھی بنتا ہے وسواسن۔ اسی طرح زلزلہ یزلزلو زلزلتن یا زلزالن۔ تو یہ دو مشہور فعل ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو وسوسو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یوسوسو سورۃ الناس میں آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور زلزال کا لفظ آپ سورۃ الزلزال میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو توسوسو یہ رباعی مجرد فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہن میں رکھے گا۔ اچھا آپ کہیں گے علامت مضارع پیش والی ہے، تو علامت مضارع بے شک پیش والی ہے، لیکن جو درمیان والا حرف ہے اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ زیر کے ساتھ ہے۔ اگر درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوتا تو ہم اسے مجہول کا صیغہ کہتے۔ تو وسوسہ یوسوسو وسوستن، وسوسہ اندازی کرنا، اور وسوسہ کے معنی جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرنا کے ہوتے ہیں۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ہا کی ضمیر جو ہے وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، اور یہ الانسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نفس کا لفظ جو ہے یہ جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرفوع ہے اور مؤنث ہے، واحد ہے۔ نفس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور ضمیر مجرور متصل کے آنے کے جو 2 مقامات ہیں وہ آپ کو اس حصے میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک مقام ہے اس کا اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ آنا، جیسے کہ یہاں نفسہ میں ہے، اور دوسرا مقام اس کا حرف جر کے بعد بطور مجرور آنا ہے، جو کہ بہی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں واو حرف ہے، نحنو ضمیر مرفوع منفصل جمع متکلم کی ہے، اقربو جو ہے یہ اسم و تفضیل کا صیغہ ہے، قاف را اور با حروف مادہ سے، افعلو کے وزن پہ آپ جانتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسم و تفضیل اگر تفضیل بعض کے لیے استعمال ہو تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ باتیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد حبل کا لفظ جو ہے آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ حبل کے لفظی معنی تو رسی کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ رگ مراد ہے۔ ورید کا لفظ جو ہے خان صاحب نے واو را دال حروف مادہ کے تحت باب ضرب یضرب سے ذکر کیا ہے، وردہ یوردو تبدیلی کے بعد وردہ یردو
ورودن، جس کے معنی پانی تک پہنچنا یا آنا کے ہیں۔ پھر کسی بھی جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وارد اسے اسم الفاعل کا لفظ بنا کر میننگز بتائے ہیں، اور نیچے انہوں نے ورید کا لفظ ذکر کیا ہے فعیل کے وزن پر، جس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں ہمیشہ پہنچنے والا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ پھر گردن کی ایک رگ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے سارے بدن کو خون پہنچتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ الحمدللہ جی، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 کے تمام الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ ہم جملہ مستانفہ بنائیں گے۔ واو جو ہے یہ استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ لقد، جیسا کہ میں نے کہا کہ قد پہ جو لام آتا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے، اور قسم جو ہے چاہے مذکور ہو چاہے مذکور نہ ہو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو یہاں پر قسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کے جواب پر یہ جو ہے لقد استعمال ہو رہا ہے۔ خلقنا الانسانہ، خلقنا فعل و فاعل، الانسانہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ جواب قسم بن جاتا ہے۔ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، اور واو کو حالیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر جلالین میں دیکھیں گے۔ نعلم فعل و فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، وہ مفعول بھی ہوگا، وہ ما موصولہ سے شروع ہو رہا ہے، اور ما موصولہ جو ہے یہاں پر محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیا جائے گا۔ ما موصولہ کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے توسوس بہ نفسہ، جس میں توسوس فعل ہے، اور چونکہ صیغہ نمبر 4 ہے لہٰذا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا نفسہ مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل بن جائے گا، اور بھی جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا توسوس فعل کے۔ یوں توسوس فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا نعلم فعل کے لیے، اور نعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ دوسرے حصے میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ نحن مبتدا ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہی زیادہ تر بنتی ہے۔ خبر اقربو ہے جو کہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ الیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اقربو کے صیغہ اسم تفضیل کے، اور من حبل الورید یہ بھی جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا اقربو صیغہ اسم تفضیل کے۔ من حبل الورید کو انالائز کریں تو من حرف جر ہے جس کا مجرور حبل ہے، اور حبل مضاف ہے جس کا مضاف ہے الورید ہے، تو گویا نحن مبتدا اپنی خبر اقربو سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ جو ہم نے کر لی ہے۔ اب پہلے ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر جلالین میں اس کے بارے میں مزید کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے۔ لام کے بارے میں لکھا ہے کہ لام القسم ہے، لقسم مقدر، قد حرف تحقیق ہے، اور واو کو حالیہ قرار دیا ہے۔ ما کو اسم موصول فی محل نصب مفعول بھی قرار دیا ہے، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ ضمیر بھی میں جو ہے نا وہ ہے عائد، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ما جو ہے یہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ ضمیر بھی میں جو ہے یہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بھی متعلق بھی توسوسو ہے، الواو عاطفہ، الیہ متعلق بھی اقربو، من حبل متعلق بھی اقربو، اور جو جملے انہوں نے بنائے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ خلقنا والا لا محل لها جواب القسم المقدر، اور والجملۃ القسم المقدرہ لا محل لها استنافیہ قرار دیا ہے۔ جملہ نعلم فی محل رفع خبر المبتدا محذوف تقدیرہ نحن، یہ نعلم سے پہلے یعنی وہ ایک نحن مبتدا کو محذوف مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں اس کی وجہ نیچے بتا رہے ہیں کہ والجملۃ الاسمیہ فی محل نصب حال، یعنی یہ جملہ اسمیہ حال بنا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع جب حال بنتا ہے تو اس میں واو حالیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پر چونکہ واو لگا ہوا تھا لہٰذا انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اس کے بعد نحنو ایک معذوف ہے مبتدا، اور نحنو کی وجہ سے اب یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ اسمیہ سے پہلے جو ہے واو حالیہ آتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یجوز ان تکون جملہ نعلم استنافیہ لا محل لها، کہ یہ جملہ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی واو کو استنافیہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ توسوس لا محل لها صلۃ الموصول ما ہے، اور جملہ نحن اقرب فی محل نصب معطوف علی جملہ نحن نعلم کے ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ذرا تفسیر جلالین پہ ہم نظر ڈالیں۔ تفسیر جلالین میں چونکہ بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں تو میں نے چاہا کہ وہ پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تفسیر جلالین کا ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، بتا رہے ہیں کہ حالٌ بِتَقْدِيرِ نَحْنُ، کہ وَنَعْلَمُ جو ہے یہ حال ہے اور نحنو کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ ما کو انہوں نے مصدریہ قرار دیا ہے، اور توسوسو کے معنی انہوں نے لکھے ہیں تو حدثو یعنی بیان کرنا، بتانا، اور بھی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الباء زائدۃ، یا یہاں پر با زائدہ ہے یا پھر متعدی بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور ضمیر بھی میں بتا رہے ہیں کہ یہ انسان کے لیے ہے۔
اس کے بعد نحن اقرب الیہ میں وہ مینشن کر رہے ہیں کہ کس لحاظ سے قریب ہے، علم کے لحاظ سے، اور من حبل الورید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو حبل الورید کی اضافت ہے یہ الاضافت للبیانی ہے، یعنی بیان کے لیے ہے، اور والوریدانی یہ جو وریدانی دو وریدیں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ارکانی للصفحتی العنقی، یہ گردن کے دونوں اطراف میں جو ہوتی ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے، یعنی گردن کی طرف جو دو رگیں ہیں۔ تو یہ اہم انفارمیشن تھی، اور پھر مزید اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ توسوس الوسوسہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ الصوت الخفی ہے، یعنی وسوسہ خفی آواز کو کہتے ہیں جس میں دل میں کھٹکنے والے خیالات بھی شامل ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ جملہ مستانفہ ہے، اور لقد میں لام قسم محذوف کے جواب پر داخل ہے، یعنی قسم جو محذوف ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ وَعِزَّتِنَا یعنی ہماری عزت کی قسم، وَجَلَالِنَا اور ہمارے جلال کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ تو اس طرح سے اس کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں لقد کے ساتھ تو پھر قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب ہی مل گیا کہ وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا یعنی ہماری عزت اور ہمارے جلال کی قسم۔ الانسان میں الف لام جنس کا بتا رہے ہیں جو آدم اور اولاد آدم دونوں پر صادق آتا ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ حالن بتقدیری نحنو کے اضافے سے مقصد ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وَنَعْلَمُ یہ خلقنا کی ضمیر سے حال ہے، اور مضارع مثبت جب حال واقع ہوتا ہے تو پھر واو حالیہ نہیں آتا، صرف ضمیر کافی ہوتی ہے۔ واو اس وقت آتا ہے جب حال جملہ اسمیہ ہو، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جواب وہ دے رہے ہیں کہ یہاں حال جملہ اسمیہ ہے جس کی طرح مفسر نے حالن بتقدیری نحنو کہہ کر اشارہ کر دیا ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے وَنَحْنُ نَعْلَمُ یعنی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حال واقع ہے، لہٰذا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ تو وہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی تھی وہ ساری یہاں پر بالکل واضح کرتی ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ ما توسوسو میں ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مفسر نے اشارہ کیا ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی وَنَعْلَمُ وَسْوَسَةَ نَفْسِهِ إِيَّاهُ یعنی انسان کے دل میں نفس کے وسوسہ ڈالنے کو ہم جانتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی کی ضمیر عائد ہوگی، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی وَنَعْلَمُ الْأَمْرَ الَّذِي تُحَدِّثُ نَفْسُهُ بِهِ یعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں جس کو اس کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ ما موصولہ ہونے کی صورت میں بھی کی با زائدہ ہوگی، اور ضمیر ما موصولہ کی طرف راجع ہوگی، اور اگر ما مصدریہ ہو تو با تعدیہ یعنی متعدی بنانے کے لیے ہوگی، اور ضمیر انسان کی طرف راجع ہوگی۔ اگلی بات بتا رہے ہیں نحن اقرب الیہ بالعلم یعنی بالعلم کے اضافے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ بالعلم کا اضافہ کر کے مفسر نے اشارہ کر دیا کہ یہاں قربت سے قربت علمیہ مراد ہے، نہ کہ قربت جسمیہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، اور حبل الورید سے شدت قرب کی طرف اشارہ ہے۔ حبل رگ کو کہتے ہیں، اور حبل الورید شاہ رگ کو کہتے ہیں، جس کو رگ جاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رگیں دو ہوتی ہیں، گردن کی دونوں طرف ایک ایک، ان کے کٹ جانے سے یقیناً موت واقع ہو جاتی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ذبیحہ میں ان دونوں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ تو بہت اہم انفارمیشن تھی جو تفسیر جلالین میں آ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ رہتا ہے، جی ترجمہ میں آپ کے ساتھ اس آیت کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت بڑی تفصیل کے ساتھ انالائز ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔